آپ کو پتہ ہے آپ کا اصل امتحان کب ہوتا ہے؟ میں بتاتی ہوں۔ زندگی کی آزمائش میں ہی توکل کا پتہ لگتا ہے کہ ان دنوں میں روشنیاں بکھیرنے والے پر یقین سب اس رب کے حوالے کر کے اس کی قدرت کا یقین، شاید کبھی کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، حالات بھی ہماری مرضی کے مخالف ہوتے چلے جاتے ہیں، کچھ چیزیں تو ہمارے لیے ابھی مکمل نہیں ہوئی ہوتی اور کچھ کے لیے ہم تو یہ تکمیل کا سلسلہ پورا ہونا ضروری ہے، کیونکہ کسی نہ کسی دن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہماری توقعات ماند پڑ جاتی ہیں تب وہ چیز ہمارے حق میں لکھ دی جاتی ہیں، ہم تک پہنچا بھی دی جاتی ہیں اور شاید وہی ہمارے حق میں اس دنیا کی سب سے بہترین چیز ہو۔ تو بس یقین رکھیں اپنے رب پر کہ جو آسمان کو کوسے غزاں سے سجا سکتے ہیں تو تمہاری زندگی بھی کبھی بکھرنے دے گا، وہ تو تمہاری زندگی میں کبھی رنگ بھر سکتا ہے۔ تو یہ ایک توکل ہوتا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ زندگی کی آزمائشیں ہی تو ہیں، اس سے توکل کا پتہ چلتا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ ہم پہ آزمائش نہ آتی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ صرف زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ ہمیں تجھ سے محبت ہے ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پریکٹیکلی بتانا پڑتا ہے کہ اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ زبان سے تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن وقت آنے پہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنی محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جس وقت پہ آپ مانگ رہے ہوتے ہیں کوئی چیز، ہو سکتا ہے وہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس ٹائم اگر دے دی جائے تو اس کا اور آپ کا ساتھ کچھ لمحے کے لیے ہو، کچھ مہینوں کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے کہ وہ آپ کے ساتھ بہت اچھا ہو جائے، اور کچھ ٹائم کے بعد وہی چیز آپ کے حق میں بری ہونے لگ جائے۔ تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ اس سے ارد گرد جڑے لوگ آپ کے لیے برے ہونے لگ جائیں، سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس سے جڑی چیزیں آپ کو نقصان پہنچانے لگ جائیں، آپ کی عادات نہ بدل رہی ہوں، اس کی نہ بدل رہی ہوں، آپ دونوں کے درمیان چیزوں کی کلیشز آ رہے ہوں، تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر ہمیں اسی وقت ہماری دعائیں سن لی جائیں، ہمیں اسی وقت دے دیا جائے تو ان سارے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ بظاہر فرسٹ ٹائم تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد کے جو حالات ہوتے ہیں وہ ہمیں رونے پر مجبور کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون سا وقت آپ کے لیے صحیح ہے اور کون سا وقت آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ وہ صحیح وقت آنے پر آپ کو آپ کی چیز سے ضرور نوازتا ہے، وہ ضرور آپ پہ کرم کرتا ہے، آپ کو ضرور عطا کرتا ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ وہ عطا نہیں کرتا؟ وہ ضرور دیتا ہے۔ اگر تاخیری کر رہا ہے تو بہتری کر رہا ہے آپ کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا مزاج اس چیز کے مطابق کر رہا ہو، اس کا مزاج آپ کی چیز کے مطابق کر رہا ہو، اس کے راستے میں حال جتنی رکاوٹیں اللہ ان کو دور کر رہا ہو، اس کے گھر والوں کی رکاوٹوں کو دور کر رہا ہو، ان کے رویے جو آپ کے لیے نقصان کا باعث ہوں، آپ کو ذہنی تکلیف دینے کا باعث ہوں، اللہ ان کو دور کر رہا ہو سکتا ہے کہ جو چیز آپ کو اس سے نقصان پہنچنا والا ہو، جانی، مالی، ذہنی یا کسی قسم کا، آپ کے ایمان کو بھی خدشہ اور خطرہ ہو، تو اللہ اس چیز کو بھی دور کرو۔ تو یہ تاخیری ان تمام چیزوں کو سیٹ اپ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ ان تمام چیزوں سے آپ کو بچا کے صرف ایک درد ہی ہو رہا ہے نا کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، اس میں تاخیری ہو رہی ہے، لیکن وہ جو تمام پیچھے بیک گراؤنڈ میں اللہ جو ریپیئرنگ کر رہا ہے، اگر اس دوران آپ کے ہوتے وہ سب ریپیئرنگ آپ برداشت نہ کر سکیں، کیونکہ آپ یہ سب چیزیں برداشت نہیں کر سکتے، صرف اللہ نے آپ کو اتنا دکھ دیا کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، تاخیری ہو رہی ہے، صرف ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، تاخیری ہو رہی ہے، تو اللہ پاک صرف آپ کو ایک چھوٹا سا درد دے کے اپنے قریب کر کے آپ کو صبر بھی دے رہا ہے، تسلی بھی دے رہا ہے، اور بیک گراؤنڈ میں اللہ آپ کے لیے چیزیں سیٹ اپ بھی کر رہا ہے تاکہ آپ اس کے لاڈلے ہو۔ وہ اپنے لاڈلوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، لوگوں کے رویوں سے، لوگوں کے انداز سے، لوگوں کے طریقہ کار سے وہ آپ کو اذیت نہیں دینا چاہتا، یہاں تک کہ آپ کی جو منچائی چیز ہے اس کے ذریعے بھی آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، اس لیے بیک گراؤنڈ میں وہ سب چیزیں سیٹ اپ کر رہا ہے۔ بلیو کریں اللہ پر، توکل رکھیں، انتظار کریں، صبر رکھیں۔